بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي كل مكان، ونفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. تو یہاں پچھلی بار اس کو کیا ہم نے مزید بھی وہ کیا حدود اور کیا علائق تھے جس کی وجہ سے الہیات اسلامیہ کے مختلف تحریکیں اتنی بارآور نہیں ہوئیں جتنی کسی دوسرے عہد میں ہوتی. پھر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں فلسفہ یونان کی حیثیت تاریخ اسلام میں ایک زبردست تاریخی قوت پھر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس فلسفہ یونان کی حیثیت تاریخ اسلام میں زبردست ثقافتی قوت کی رہی ہے. اس پہ ہم نے پچھلی بار بات کی. اس میں یہ ہے کہ مبالغہ آ رہی ہے بہت فلسفہ یونان کا کتنا اثر جو ہے اسلامی ثقافت. علم کلام اور فلسفے پہ تو ہوا ہے، لیکن فلسفے پہ بہت زیادہ ہوا ہے، منطق پہ بھی ہوا، منطق کے ذریعے دوسرے علوم پر بھی ہوا ہے. لیکن یہ کہ ایون علم کلام جس پر سب سے زیادہ اثر ہوا ہے، اس کا اثر صرف کچھ مباحث میں ہوا ہے، اور پھر اس کی تنقید بھی ہوئی ہے. جیسے مطلب امام غزالی نے تنقید کی، اور اشاعرہ کی تنقید معتزلہ کے خلاف، خاص طور پہ اوائل اشاعرہ کی تنقید. اس کے بعد ایون متاخرین تنقید اور تقبیح عقلی پر جو تنقید ہے وہ ساری یعنی ریشنلزم کی، چاہے وہ یونانی شکل ہو یا غیر یونانی شکل، اس سے یعنی بڑی تنقید آج تک نہیں ہوئی ہے. یعنی تو اس میں مبالغہ آ رہی ہے کہ کتنی فلسفہ یونان خاص طور پہ خاص قسم کا فلسفہ یونان جو ارسطو کا فلسفہ یونان ہے اور اس کے روایت کا، اس کے بارے میں مبالغہ آ رہی ہے. اور اس کی مبالغہ آ رہی کی وجہ آپ کو سمجھ میں آئے گی، کیونکہ علامہ اقبال کا خیال تھا کہ جدیدیت قرآن سے قریب ہے. ایکچولی بہت سے یعنی ماڈرنسٹوں کا بھی یہ خیال ہے، وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جدیدیت کے، اور یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر فلسفہ یونان نے مسلمانوں کی، اگر یہ مان بھی لیں کہ ان کی قرآن کا فہم کی تحدید کی، تو فلسفہ جدید کیوں نہیں کرے گا. لیکن جب ہم علم کلام کے مختلف مذاہب پر نظر ڈالتے ہیں جن کا ظہور یونان کے زیر اثر ہوا، نہیں کلام کے فلسفے علم کلام کی بنیاد تو قرآن خود ہے، قرآن ہے، اور اس پہ ہم نے بات کی ہے. کیونکہ علم کلام کا کیا مقصد ہے؟ اگر علم کلام کو علم عقائد سے الگ ہو کر دیکھیں، جو نہیں ہے، مطلب بیشتر علم کلام جو ہمارا ہے وہ تو علم عقائد ہی ہے. اگر علم کلام کو علم عقائد سے الگ کر کے دیکھیں بھی تو اس کے دو ہی پہلو ہیں. یا تو یہ کہ اسلام کے خلاف اعتراضات کا جواب اور اسلام کا دفاع مثبت طور پہ، تو یہ دونوں اسلامی قرآن اور سنت سے نکلتے ہیں. تو اس کی کوئی فلسفیانہ مطلب یہ ہے کہ یونانی بنیاد نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ مطلب قرآن و سنت کا خود جو قرآن و سنت کا فہم ہے وہ ہمارے جو بھی معاصر علوم ہوتے ہیں
ان کے اور وہ معاصر علوم جو ہیں ظاہر ہے وہی کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، وہ ہماری اور وہ ہماری عقل کو تشکیل دیتے ہیں، تو وہ ان معاصر علوم سے ہمارا قرآن سنت کے فہم کا متاثر ہونا ایک فطری بات ہے۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں اجتہاد ہوتا ہے اور تجدید ہوتی ہے، اور اس لیے مطلب یہ ہے کہ اجماع کے علاوہ کوئی چیز معصوم نہیں ہے۔ کسی مجتہد کا اجتہاد، چاہے وہ ایک مجتہد ہو یا پورا اسکول ہو، اس کا اجتہاد جو ہے دین کے برابر اس کو کسی نے نہیں سمجھا۔ اس لیے مذاہب اسلامی ہے، کیونکہ یہ انسانی کوششیں ہیں قرآن سنت کو سمجھنے، اور جس کو عصمت ہے رسول پاک کے رحلت کے بعد اس امت میں، وہ اس امت کا اجماع ہے، معصوم ہے، اور کسی چیز کو عصمت نہیں ہے، نہ اجتہاد کو نہ مذاہب کو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انسانی عقل ہے، اور انسانی عقل اس کے معیارات بدلتے رہتے ہیں، اور اس میں خطا کا امکان ہمیشہ رہتا ہے، سمجھے جی؟ تو اس میں فلسفہ یونان کا کیا یعنی خصوصیت ہے اس میں؟ تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہ علم کلام کا ظہور جو ہے فلسفہ یونان کے زیر اثر ہو۔ ہاں یہ ہے کہ مسلمان جہاں جہاں گئے تو وہاں جو علمی ماحول تھا اس کے زیر اثر بہت سی چیزیں آئیں، اس میں مسلمانوں نے اثر لیا اور اس پہ اثر ڈالا بھی، صرف مطلب کوئی یک رخا اثر تو نہیں ہے مسلمانوں نے، اور یہ تو ایک فطری بات ہے، یہ ہر زمانے میں یہ ہوگا۔ ابھی علامہ اقبال یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر اثر نہیں ہے، مطلب یہ کہ جدید علوم کا جہاں وہ پڑھیں، اور علامہ اقبال پر ہمارا اعتراض یہ نہیں ہے کہ ان کا اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ تو ہر ایک پہ ہوتا ہے۔ ہمارا علامہ اقبال پہ اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے دین کی اجماعی جو اس کتاب میں اجماعی فہم ہے جو معصوم ہے، اس کو یعنی کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ان پہ تو زیر اثر ہوا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے جو اثر لیا وہ اجماعیات سے ہٹ کے لیا، اجتہادیات میں لیا۔ آپ تو اجماعیات پہ اثر ڈال رہے ہیں، تو آپ یعنی وہ یو آر ورس دین دم فور شور۔ تو یہ ہمارا علامہ اقبال پہ اعتراض ہے۔ تو ان مختلف مذاہب پر نظر ڈالتے ہیں جن کا ظہور فلسفہ یونان کے زیر اثر، ان کا مقابلہ قرآن پاک سے کرتے ہیں، تو ہمیں یہ حقیقت مانتے ہیں کہ یونانی فلسفے نے مفکرین اسلام کے مطمع ندمہ ہے کہ بہت کچھ، لیکن مگر بحیثیت مجموعی بصیرت قرآن میں ان کی بصیرت محدود رہے گی۔ تو اس کی تو مطلب یہ کہ اس کے خلاف ہم نے دلائل پچھلی بار دی ہے، اور یہ بالکل ایک غلط بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یونانی فلسفے کا جو اثر ہوا ہے وہ یک رخا نہیں ہے، مسلمانوں نے جس طرح اس کا سمجھا تو یونانی فلسفے پہ بھی اثر۔ دوسرا یہ ہے کہ یونانی فلسفہ جو ہے مسلمانوں کے علوم میں جس پہ اثر ہوا ہے وہ علم کلام ہے، اور علم کلام میں اثر ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی ایک تو یہ کہ علم کلام کے ہمیشہ ایسے مذاہب رہے ہیں جنہوں نے اس اثر کو رد کیا، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علم کلام پہ جہاں اثر بھی ہوا ہے، یعنی مطلب شریعوں اور ماتریدیوں کے ہاں، یعنی معتزلہ کو تو شکست ہو گئی جن پہ سب سے زیادہ اثر ہوا تھا، اور اشریوں اور ماتریدیوں کے ہاں اثر باقی رہا تو وہ بہت ہی کم مسائل میں، اور اس اثر کا جو ہے اس مسلمانوں کے اجماعی عقائد پہ کوئی اثر نہیں ہوا، جو اجماعی عقائد جو ہیں وہ معصوم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے فہم میں تو بالکل قرآن مجید کی تفسیر اور حدیث کی تفسیر میں تو بالکل اثر نہیں ہوا۔ مفسرین اور امام طبری اور
امام طبری اور امام نسائی اور جن لوگوں نے پہلی تفسیریں لکھی ان کا یونانی فلسفے کے تعلق نہیں تھا، اور محدثین تو یونانی فلسفے کے مخالف تھے، ان کا ان سے کوئی تعلق. اور دوسری بات یہ کہ متکلمین نے جو تفسیریں لکھی ہیں، مثلا امام رازی نے، امام بیضاوی نے فار ایگزامپل، تو امام راضی کی تفسیر کہ میں نے زیادہ مطالعہ کیا تو اس میں آپ دیکھ لیں، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں بڑا فلسفیانہ یہ وہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں وہ متکلم کی حیثیت سے جب تفسیر کرتے ہیں تو اس پہ اثر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ امام راضی صرف متکلم تو نہیں ہے، صرف فلسفی تو نہیں ہے. جب وہ صوفی کی حیثیت سے تفسیر کرتے ہیں تو وہ بالکل مختلف ہے، اور محدث اور فقیہ اور اصولی کی حیثیت سے تفسیر کرتے ہیں تو وہ بالکل مختلف ہے. تو تفسیر جو منہاج ہے امام راضی کا، جب تفسیر کرتے ہیں تو ہر پہلو سے کرتے ہیں، تو اس میں علم کلام کا پہلو تو یعنی 20% بھی ہو، اور پھر اس 20% میں بھی سارا جو ہے یونان کے اثر سے نہیں آیا، کیونکہ پورا علم کلام 2%، 3%، 5% بھی اگر یونان کے اثر سے آیا تو اسٹل یو ہے 15%. اور پھر جو دوسرے اثرات ہیں اسلامی اثرات وہ تو 80% ہیں. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسلامی قرآن کی بصیرت محدود کر دی. اور پھر یہ کہ ہمیشہ رسول پاک کی بشارت ہے کہ ہمیشہ ایسا گروہ رہے گا جو حق پہ قائم رہے گا اور جو محرفین کی تحریفات کو دور کرتا رہے گا. تو اس طرح یہ اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں ہے علامہ اقبال کے ساتھ، اور یہ دعویٰ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ اپنی جو جدیدیت کے زیر اثر اسلامی تعبیرات ہیں ان کا کوئی ان کو وزنی بنانے کے لیے، اور جو خود وہ یورپ سے متاثر ہوئے ہیں اس پر ایک پردہ ڈالنے کے لیے، شعوری یا غیر شعوری طور پر. قرآن پاک سے کرتے ہیں تو اہم حقیقت عمل سمجھ کے یونانی فلسفی مفکرین اسلام کے مطمئن نظر میں اگرچہ بہت کچھ وسعت پیدا کرتی ہے، مگر بحث مجموعی قرآن مجید میں ان کی بصیرت محدود ہو کر رہے گی. تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے. اچھا، اب یہ سقراط سے ریلیٹڈ بحث ہے، لیکن ایک نئی طرح ہے اس کی، تو اس کو اگلی بار کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وسلم.